میرے عزیز ہم وطنوں، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہو گیا سوشل میڈیا کے تئیں کہ ہمارے پڑوس میں یہاں کالا بن ایک گاؤں ہے جس میں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے کم و بیش 40 سے 45 گھر زد میں آ گئے۔ اور آپ احباب کو، جو ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس چیز سے بخوبی علم ہونا چاہیے کہ کسی دیہات میں ایک گھر بنانے میں انسان کی ساری عمر لگ جاتی ہے، سارا اثاثہ، اس کی جوانی کا وقت، اس کی زندگی کی پونجی اس ایک مکان میں لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا اور وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی، اور اس کی وجہ سے یعنی ایک پورا گاؤں مسلسل اس کی زد میں ہے، اور وہ برابر زمین ابھی تک کھسک رہی ہے، چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف ان گاؤں والوں کی یا ان گھروں کی 40 کا تخمینہ نہ لگایا جائے، بلکہ میں اور آپ یہ بات سوچیں کہ ان گھروں میں جو 40 گھر یا 45 گھر ہیں، ان گھروں کے اندر اگر 10 افراد بھی ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب کہ ہر گھر کے 10 لوگ اجڑ گئے، ان کے مویشی اجڑ گئے، ان کا سامان، ان کا رہنے کی جگہ۔ کتنی تنگی ہے، انسان سفر سے اندازہ لگاتا ہے، جب سفر یہاں سے کرتا ہے تو نکلتا ہے تو کس طرح وہ راستے میں، حالانکہ وہ اچھی سروسز، اچھے ہوٹلوں پہ رہتا ہے، اس کے باوجود اپنے گھر کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کا سب کچھ اجڑ گیا۔ میں تمام احباب سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام احباب وہاں پہنچیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، سیرت سے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں کہ جب ایک بھائی پریشان ہوا تو صحابہ اور نبی علیہ السلام کی اس جماعت نے ان تمام کا کیسے ساتھ دیا۔ ہمیں یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کے بعد مدینے والوں نے ان کو کس طرح اپنا بنا کر رکھا، گھر دے دیے، زمینوں میں سے حصے دے دیے، مال و متاع میں سے حصہ دے دیا، کسی کے پاس گھر تھا تو گھر تقسیم کر دیا۔ تو یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں۔ ہمیں ان میں تو یہ تو ہمارے سامنے ایک نمایاں نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ تمام احباب، خصوصاً ہمارے قرب و جوار کے، ہماری تحصیل کے لوگ، ہماری ڈسٹرکٹ کے لوگ، اور عموماً پوری یو ٹی کے لوگ اور پورے ملک کے لوگ، میں سب سے یہ بات مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں تمام متاثرین کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، وہاں اس گاؤں کو نہ بھولیں۔ بہت دور دراز علاقے کا گاؤں ہے، پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے لوگ ہیں، مال و متاع، سامان اتنی مشکل سے وہاں پہنچا، لیکن کیا قسمت نے ساتھ نہ دیا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو فی الحال سب لوگ وہاں جائیں، مدد کریں۔ جو لوگ پڑوس کے لوگ ہیں، جن کی جگہیں سیف ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کو پناہ دیں۔ ارباب مدارس، ارباب مکاتب، مساجد کے لوگ سارے حضرات، جو لوگ جن کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہیں، انہوں نے گھر خالی کر دیے، وہ مدارس میں ان کو اپنے پاس رکھیں جب تک کہ ان کے لیے کوئی سیف جگہ نہ بن جائے۔ جن لوگوں کے گھر خالی ہیں یا ان کے گھروں میں جگہ ہیں، وہ ایک دو خاندان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو وہاں پناہ دیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں، آج کوئی پریشانی میں ہے تو کل ہم بھی آ سکتے ہیں۔ ہم آج اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، کل ہمارے ساتھ بھی کوئی کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے جو مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے۔ تو ہم سب کو ان کا دھیان رکھنا ہوگا۔ وہاں ہماری NGOs ہیں، ہمارے مال و متاع رکھنے والے لوگ ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ پہنچیں، وہ گھروں کو، ان گھر والوں کو دیکھیں
کسی کے پاس ٹینٹ نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے اشیاء خوردونوش نہیں ہیں، کوئی اور چیز ہے جو ہے، کوئی کمیاں کی جو چیز ان کے پاس نہیں ہے تو وہ لوگ ان کو دیں، کیونکہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے اور کرنی بھی ہوگی، اس لیے کہ ہم ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ مشکل میں آ گئے ہیں، ہم سب کو آگے بڑھ کر، اور میں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں سب حضرات سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور یہ بات جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے امت ساری کی ساری سزا میں مبتلا ہے، اور ہم سب کو اجتماعاً انفراداً جو ہے بیٹھ کر معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہم سے ہو گیا ہم اس کے اوپر تجھ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہیں، اب ہمارے حال پر رحم فرما دے، اب جو ہے مزید کسی ہم جو ہے آزمائش کے متحمل نہیں ہیں۔ تو میں پھر سے تمام احباب کا جو آپ نے ہمارے یہاں قرب و جوار مہنڈر ہو گیا، پنچھ ہو گیا، راجوری ہو گیا، ہماری جو ہے جموں ہو گیا، قرب و جوار کے جتنے علاقے ہو گئے، ہمارے یہاں گاؤں میں جتنے بھی علاقے ہیں، سب حضرات سے میں جو ہے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پہنچیں، کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو جو ہے مہیا کریں، جب تک کہ دوسری مدد پہنچتی تو ان کو جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے، خصوصاً ان کا سامان باہر پڑا ہوگا، روڈوں پر پڑا ہے، جو ہے اسی طرح کھیت و کھلیان میں پڑا ہے، بارشوں کا سیزن ہے، ترپال کی ضرورت ہوگی، اور جو ہے سامان کو ڈھکنے کی ضرورت ہوگی، رہنے کی ضرورت ہوگی، ٹینٹ کی ضرورت ہوگی، اچھا مال و متاع کی جو ہے اشیاء کی ضرورت ہوگی، اشیاء خوردونوش کی ضرورت ہوگی، دوائیوں کی ضرورت ہوگی، جو ہے اور کتنی ضروریات ہیں زندگی کی، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی زندگی سے۔ تو میں تمام احباب سے کہتا ہوں کہ وہاں پہنچیں اور پہنچ کر ان حضرات کا جو ہے ان حضرات کی مدد کریں، ان حضرات کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہمدردی کریں۔ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ قابل مبارکباد لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا، ان لوگوں کو گھروں سے نکالا، حالانکہ ان گھروں کی اگر حالت دیکھی جائے تو قابل رحم حالت ہے۔ آپ اگر دیکھیں ان گھروں کو کہ بعض مکان تو بیچ سے ٹوٹ گئے، بعض زمین میں دس گئے، بعض اپنی جگہوں سے جو ہے چل کر آگے پیچھے ہو گئے، بعض کے چھت ٹوٹ گئے، دیواریں ٹوٹ گئی، قبرستان جو ہے سارے کے سارے ٹوٹ گئے، تو زمین ابھی تک چل رہی ہے، کھسک رہی ہے، تو وہ لوگ بالکل سیف نہیں ہیں۔ آپ تمام حضرات ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے پہنچیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم اللہ کے عیال پر، اللہ کے جو ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر اجر بھی دے گا اور مزید اللہ اضافے کے ساتھ ہمیں دے گا۔